بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جاہلیت کا وقت، جاہلیت کا دور، جو نبی علیہ السلام کی بعثت کا دور، یعنی بتوں کو پوجنا اور مختلف جرائم، مختلف گناہ اور عیوب، قتل و غارت گری تو ان کی فطرت میں تھی، اور جنگیں لمبی لمبی جس کا وہ شکار تھے۔ ان سے اگر پوچھا جاتا کہ یہ سب کچھ تم کیوں کرتے ہو، تو ان کا جواب ہوتا کہ ہمارے آباء اجداد میں ایسا ہوتا تھا، باپ دادا ایسا کرتے تھے۔ دیکھیں یہ حجت کن لوگوں کی؟ باپ دادا کی حجت۔ آج بھی لوگوں سے پوچھو یہ خرافات، یہ بدعات کیوں کرتے ہو، تو اپنے باپ دادا کا نام لیتے ہیں۔ دین کیا باپ دادا کا نام ہے، قوم قبیلے کا نام ہے، آباء اجداد کی پیروی کا نام ہے؟ پھر کیا فرق ہے تم میں اور ان میں، جاہلیت کے لوگوں میں؟ یعنی جاہلیت کے لوگ، ان سے پوچھا جاتا کہ تم یہ گناہ کیوں کرتے ہو، معصیتیں کیوں کرتے ہو، شرک کیوں کرتے ہو، تو جواب دیتے ہمارے آباء اجداد ایسا کرتے تھے۔ ان کی یہ بات کب تھی؟ جب نبی کی بعثت نہیں تھی۔ اور آج کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ خرافات کیوں کرتے ہو، بدعات کیوں کرتے ہو، ہمارے باپ دادا ایسا کرتے ہیں۔ حالانکہ نبی آ چکا ہے، کتاب اللہ آ چکی، سنت رسول اللہ آ چکی، تو بات ایک ہی ہے۔ مگر ان لوگوں نے، جاہلیت کے لوگوں نے یہ بات کی جب نبی کی بعثت نہیں تھی، اور آج کے لوگ یہ بات کر رہے ہیں جب کہ نبی آ چکا، مبعوث ہو چکا، اور اس کی تعلیمات جو ہیں نصف النہار کے سورج سے بڑھ کر روشن ہے۔ تو یعنی کتنا یہ معاشرہ بے راہ روی کا شکار ہے کہ ان لوگوں نے تو بات کی تھی جب نبی کا ظہور نہیں ہوا تھا، نبی کی آمد نہیں ہوئی تھی، اور آپ تو نبی کی موجودگی میں، ان کی تعلیمات کی موجودگی میں باپ دادا کی بات کرتے ہو اور قوم قبیلے کی بات کرتے ہو۔ یہ پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ یہ نبی کی بعثت کا وقت ہے، اور بعث فی الامیین، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیج کر یہ ایک احسان کیا بندوں پر۔ حالانکہ اللہ کے عذاب کی حجت قائم ہو چکی تھی، اللہ چاہتا تو عذاب بھیج دیتا اور دنیا کو ملیا میٹ کر دیتا، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب سے پہلے ہے۔ اس نے رحمت کا معاملہ کیا اور نبی بھیج دیا اپنی تعلیمات کے ساتھ، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور لوگوں پر اپنی حجت قائم کر دی نبی کی بعثت کے ذریعے۔ رسل مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل۔ ہم نے رسولوں کو بھیجا، ڈرانے والے، خوشخبری دینے والے، تاکہ انبیاء کی بعثت کے بعد لوگوں کی اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اتمام حجت کرتا ہے اپنے نبیوں کو بھیج کر۔ اللہ کی حجت جو ہے وہ پوری ہوتی ہے نبیوں کے بعثت کے ذریعے، کسی قوم برادری کے ذریعے نہیں، کسی باپ دادا کے ذریعے نہیں۔ ہم نے تمہیں باپ دیا، دادا دیا، قوم برادری دی اور اپنی حجت پوری کی، ہرگز نہیں۔ صرف ایک ہی شخصیت جس کے ذریعے اللہ کے بندوں پر اللہ کی حجت قائم ہوتی ہے، اور وہ شخص انبیاء و مرسلین کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت پوری کر دی اور رحمت کا معاملہ فرما دیا اور رسول کی بعثت فرما دی۔ فی الامیین، امیین میں، امی ان پڑھ لوگوں کو بولتے، امیین جمع امی کی، اور امی کا معنی ان پڑھ لوگ۔ ان ان پڑھ لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا۔ جو سابقہ کتب میں نبی علیہ السلام کا ذکر ہے، تو ان کا نبی امی ہونے کا ذکر ہے کہ وہ نبی امی ہوگا، ان پڑھ ہوگا۔ جس قوم میں آئے گا وہ قوم بھی امی ہوگی۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ انا امۃ امیۃ لا نکتب ولا نحسب، ہم امی جماعت ہیں، یعنی ان پڑھ جماعت ہیں، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، حساب کتاب نہیں جانتے، اور امی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب ایسے لوگ ہوں اور ان کو دین مل جائے اور ان کو علم مل جائے، تو مانا ان لوگوں کا معلم اللہ رب العزت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان لوگوں کو سکھایا اور پڑھایا نبی کی بعثت کے ذریعے۔ تو پھر یہ لوگ بڑے قابل تعریف اور تعریف کے مستحق ہیں۔ یہودی اس دور میں مسلمانوں کو امی کہا کرتے تھے تحقیر کی وجہ سے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم بڑے علماء اور فضلاء ہیں اور ہمارے پاس علم ہے، اور یہ لوگ جو ہیں باقی سارے امی ان پڑھ ہیں، تو یہ تحقیراً کہا کرتے تھے۔ لیکن نبی کا نبی امی ہونا اور صحابہ کا، ان عرب والوں کا امی ہونا، یہ ان کے لیے اس لحاظ سے باعث فخر ہے کہ امی تھے، ان پڑھ تھے، مگر اچانک وہ دیندار ہوئے، ان کو عقیدے کی معرفت آ گئی، احکام اور علم کی معرفت آ گئی، اللہ تعالیٰ کے اذن، اس کے امر سے، اس کی تعلیم سے۔
تو اللہ تعالیٰ معلم ہے ان کا، اس امی جماعت کا. وَيُعَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. تم اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کر لو، اللہ تمہیں ہر چیز سکھا دے گا، ہر چیز کا تمہیں علم دے دے گا. تو اللہ تعالیٰ کا علم دینا یقیناً ان بندوں کے لیے ایک فخر کا اور اعزاز کا باعث ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم. یہاں بھی علم کی نسبت اللہ کی طرف ہے. اللہ نے آپ کو سکھایا، اللہ نے آپ کو علم دیا، اللہ نے آپ کو تعلیم دی. وہ کیسے؟ رسول بھیج کر. رسول کا سکھانا اللہ کا سکھانا ہے، رسول کی تعلیم اللہ کی تعلیم ہے، رسول کا امر نہیں اللہ کا امر نہیں ہے. تو یہ امی قوم میں اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا، یہ اس قوم کے لیے فخر کا باعث ہے کہ وہ قوم ان پڑھ تھی، وہ قوم لکھنا نہیں جانتی تھی، پڑھنا نہیں جانتی تھی، حساب و کتاب نہیں جانتی تھی. پھر اللہ رب العزت نے رسول کی بعثت فرمائی اور رسول کے ذریعے اس قوم کی تعلیم کا انتظام کیا. وہ اللہ ان کا معلم ہے، رسول کا معلم ہونا اللہ کا معلم ہونا ہے. یہ اس قوم کا اعزاز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے امیین میں رسول کو بھیجا، منہم جو انہی میں سے ہے، انہی کی بولی بولنے والا، انہی کی جنس سے. لقد جاءکم رسول من انفسکم، اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے پاس رسول آیا جو تمہارے نفس و تمہاری جنس سے ہے، تمہیں میں سے ہے. جیسے تم ایک انسان ہو وہ بھی ایک انسان ہے. اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ اللہ رب العزت رسول کو بھیجتا ہے اسی قوم میں سے. یہ بھی قوم پر ایک حجت ہوتی ہے. یعنی رسول اس قوم میں پیدا ہوا، اس قوم میں پلا بڑھا، اس قوم میں جوان ہوا، اس قوم میں عمر کے مراحل گزارے، اور قوم اس کو دیکھتی بھالتی جانتی یہ رسول کا یہ شخص کیسا ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے، اس کی ملنساری کیسی، اس کا طور طریقہ کیسا ہے. اور قوم جانتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ رسول جو ہوتا ہے جس کو اللہ نے بعثت سے سرفراز فرمانا ہوتا ہے، وہ کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا، کسی معصیت کا ارتکاب نہیں کرتا. تو اسی لیے اس قوم میں سے رسول کو بھیجنا، یعنی ان پر مزید حجت قائم کرنا ہے کہ رسول یعنی کتنا یہ عظیم انسان ہے. محمد مصطفیٰ علیہ السلام اس قوم میں تھے، اس قوم میں سارے جرائم ہوتے تھے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان جرائم میں شرکت نہیں کی، کبھی ان کا ساتھ نہیں دیا. ان کی ناچ گانے کی مجلس سے ان کی کبھی اس میں داخل نہیں ہوئے، شراب نوشی کی مجلس سے کبھی اس میں داخل نہیں ہوئے. اور مزید جو ان کے اندر عیب موجود تھے، ڈاکے کے، چوری چکاری اور زنا کے، نبی علیہ السلام پوری طرح عفت اور عفاف اور پرہیزگاری کا ایک نمونہ تھے، اور قوم جانتی تھی. جب آپ نے اپنی دعوت پیش کی تو آپ نے قوم سے پوچھا کہ حل جربتم علی الکذب، کہ میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ قوم نے کہا کہ ما جربنا علیک الکذب، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بول نہیں دیکھا. بلکہ جاہلیت کے دور میں بھی نبی علیہ السلام کا لقب تھا الصادق اور الامین، صادق اور امین کے لقب سے معروف تھے. تو یہ اس قوم کے بیچ میں نبی کا ماضی. تو انہی میں سے رسول کو بھیجنا یہ در حقیقت مزید اقامت حجت ہے کہ اس رسول کو تم جانتے ہو، اس کی شخصیت کو جانتے ہو، کردار کو جانتے ہو، حتی تک جاہلیت کے دور میں اس کے اوصاف کو جانتے ہو. کبھی کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا، اس کی پوری زندگی تقوی کا آئینہ دار، سچی بات کرنے والا، امانت داری کے تقاضوں کو پورا کرنے والا. تو یہ بھی ایک اقامت حجت کا ذریعہ ہے، انہی میں سے بھیجنا. اور پھر جس قوم کا نمائندہ ہو، قوم اس سے زیادہ مانوس ہوتی ہے، تو زیادہ دعوت کو قبول کرنے کا ایک قرینہ اس میں یہ تمہاری قوم میں سے ہے، تم میں سے، اغیار میں سے نہیں ہے، غیروں میں سے نہیں ہے، تم میں سے ہے. تو تم میں سے ہے تو تمہارا اپنا بھائی ہے، تمہارا اپنے قبیلے سے، اپنی قوم سے، تو پھر تم مزید اس کا ساتھ دو. یعنی طبیعتیں باقاعدہ اس پر مائل ہوتی ہیں کہ اپنی قوم کی ترجمانی کرنا، قوم کا ساتھ دینا، قوم کے افراد کا ساتھ دینا، یہ منہم کا مقصد ہے. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت بھی، کیونکہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، کہ یا اللہ ان میں ایک رسول بھیج. جہاں میں نے یہ خانہ کعبہ بنایا ہے، جس علاقے میں بنایا، اس یہ عرب کے علاقے میں، اس عرب میں ایک رسول بھیج، انہی میں سے بھیج. ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہ. تو دو چیزیں طلب کی، ایک رسول کی بعثت اس علاقے میں،
دوسرا رسول انہی میں سے ہو، تو اللہ نے وہ دعا پوری قبول کی، رسول کی بعثت بھی کی اس علاقے میں، اور رسول انہی لوگوں میں سے چنا، اسی قوم میں سے چنا، تاکہ مزید اس کے ذریعے اقامت حجت ہو جائے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام جو دعا کی تھی خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت، وہ پوری قبول ہوئی۔ انہوں نے کیا مانگا؟ رسول بھیج۔ رسول کیسا؟ انہی میں سے، اور اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے رسول کو مبعوث فرما کر ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا۔